ہاں جی ہاں، میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا ایڈم بھائی، اگر پرمیشن ہو تو میں تھوڑا اس پہ پلیز سر، پلیز بولیے سر، آپ ہی سے بات تھینک یو ہوئی. تھینک یو. دیکھیے میں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے. یہ جو آپ لوگوں کی آپ اسکالرس کی بات کر رہے ہیں، یہ لاجک سے بہت دور ہیں، اور اسی لیے یہ اپنی انٹرپریٹیشنز بھی صحیح سے نہیں بٹھا پاتے. ان کو اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کے گھر کے مسائل سالو کر لیجئے، سالو نہیں کر پائیں گے. تو یہ قرآن اور حدیث اور ہمارے آپ کے مسائل کیا ہی سالو کریں گے. تو یہ جو ملے یہ تمام یا پھر سر، یہ تو تمام مولویوں کو آپ نے ذلیل کر دیا. ایسے نہ کریں سر، یہ آپ کا بھی سارے میں نے لوگ جلیل اٹھا نہیں کے کیا. نہ کریں یار، ایسے تو نہیں نا یار. آئی ایم سو سوری، بٹ میرا انٹینشن یہ نہیں تھا. میرا یہ مطلب ہے کہ دیکھیے، ایک لاجک ایک انسان میں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ جی اللاجیکل آدمی. میں نے میتھس پڑھی ہے، میں آئی ٹی کا پروفیشنل ہوں، مجھے پتا ہے لاجک کیا ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ بیسکس تو پتا ہی ہے. میں اگر کوئی بہت اپنے آپ کو بڑا تیز مار کا تو نہیں مانتا، لیکن بیسکس پتا ہے. تو اس نظر سے بھی میں نے قرآن کو پرکھا ہوا ہے بھائی صاحب. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں جو چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو انٹرپریٹ، آپ خود ہی انٹرپریٹ کر لیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. دیکھیے اس میں قرآن میں اگر آپ مجھے وہ صحیح آیتیں دکھائیں، جو مجھے نمبر یاد نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ سر میں کو آپ مانا دکھا گیا ہے دیتا کہ بھائی وہ ہوں، میں آپ کو عرش دکھا پر دیتا ہوں، ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو ٹھیک ہے. دکھا میں دیتا ہوں ایک سر، بات بول ڈونٹ دوں، وری. بس ایک بات سر بول لیتا ہوں. قرآن چیپٹر نمبر 57 ورس نمبر 4، اللہ جی جی کہتا ہے کہ وہ عرش پر جلوہ افزا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جی جی آپ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 126 کو دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر پہنچا ہوا ہے. اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 16 پہ آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 37 ورس نمبر 6 to 8 کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ بھی اپنے آپ کو بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر جگہ کے اوپر ہے. سر دیکھیں، آپ کے پاس اتنی اب زیادہ کنٹراڈکشن ہے اس چیز کے اندر، آپ جون سی کہیں گے میں آپ کو نہیں دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں، کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. ایڈم بھائی آئی ایم سو سوری ٹو جی آپ جی جی، کو، بولیے میں بولیے اگر بولیے بولیے سر، بولیے اف ایم ہارش، کوئی نو نو نو، کوئی مسئلہ کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. ہاں، نہیں. کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں. دیکھیے اسلام میں کہیں پر بھی اگر آپ کو لکھ کے دیا ہو کہ وہاں پہ جہاں بھی لکھا ہوگا کہ گاڈ از ون، ٹھیک ہے نا، اللہ ایک ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ہے تو ایک، لیکن وہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. وہ ایک ہی چیز پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، مجھ میں، آپ میں، سب میں، ہر جگہ سب پھیلا اللہ آپ ہوا کے ہے، اندر ہے. لیکن ہے تو ایک. دیکھیے جو گاڈ پارٹیکل والی کانسیپٹ اب آ رہی ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو گاڈ اللہ پارٹیکل قرآن کہاں میں ہے؟ نہیں وہ تو بتاتا ہر ایک. سر، دیٹس اے ماڈرن سو کالڈ انٹرپریٹیشن جس میں آپ کے پاس مینگو بھی قرآن اور حدیث نہیں بتاتا. وہ سمپل سا سوال ہے سر، کیا جی، اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہیں، وہی چلیں ایک یہ ہی ہے، دیکھیں، لیکن وہ ہر یہ جگہ دیکھیں، پہ بڑی ہے. ہاں مزار آپ کو گیم دکھاتا ہوں. میں بڑی مزار آپ کو گیم دکھاتا جی ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ جب دیکھ کے نا. تو ایک دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، ایوری ویئر، اللہ از ایوری ویئر. سنیے گا، Allah is with you everywhere. Allah is with you wherever you are. If we have the utter otherness of God or unknowability of God, how then, as an individual, do we feel any closeness to God? If God is so exalted and so above the creation, how do we feel any intimacy with God? We have existence, dimensions, limits in terms of space and time. Allah doesn't have dimensions. There is a place where He is. Allah doesn't have dimensions. This is the thing Allah says in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like Allah. So if Allah is on the arsh and not here, that means Allah has dimensions. اوکے ناؤ. اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، رائٹ؟ اچھا پروف لگا نا آپ کو اللہ ہر جگہ؟ یہ آپ کی بات میں نے پوری کر دی. ٹھیک میں ہے، بھی یہی مانتا ہوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک، صحیح، آپ میں بھی یہی یہی مانتے ہیں مانتا نا؟ ہوں. ہاں میں آپ کے پاس ہوں نا، آپ کے پاس ہوں نا. ٹھیک ہے، یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں. If you mean that Allah is within some of His creation, then that is batil. That is not true, and cannot be said about Allah. Is He everywhere? No, He is not. This is a statement that could reach a person to void his Islam. A اوہ large
number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought, sallallahu alaihi wasallam, and they would say that Allah is everywhere. And what they mean by that, Allah is really everywhere, and not explaining it. Allah is here with us, and so forth and so on. And that's the wrong answer. If God is so exalted and so above the creation, He is over His throne. how do we feel any intimacy with God? This statement is blasphemy to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, there is a place where He is, and that place is not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. He's not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. Allah is there? How? Are you crazy? And in the earth. That's the wrong answer. Arsh is on top of the seventh heaven. If Allah is on the seventh heaven, on top of the Arsh only, so there's a big gap between us and Allah. Allah is with you everywhere. That is not true. That's the wrong answer. They have no clue. Nobody has a clue. आपने फिर एडम भाई ये तो बताओ ना, ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? सर देखें, ये आप मोमिन हैं? आप मोमिन नहीं लग रहे मुझे अगर आप ये सवाल करेंगे सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते। आपका नाम क्या है यार? कम ऑन मैन, क्यों झूठ झूठ बोल के गलत नाम रख के आते हो यार? ओह माय गुडनेस। ओके सॉरी यार। अच्छा अब देखिए मेरे साथ कौन बात कर रहे थे यार अभी? हाँ मैं हूँ जी, एमडी। हाँ एमडी साहब, देखें एमडी साहब, देखें बात ये है, अब मैंने आप वाली हुज्जत भी दिखा दी कि यस कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग इसके ऑपोजिट भी हैं। भाई यही तो प्रॉब्लम है कि एक बंदा कह रहा है कि अगर जो आप वाला बिलीव रखा है तो आप मुसलमान ही नहीं है, दूसरा बंदा कह रहा है अगर आप वाला बिलीव रखा है तो ये ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी काबिल कत्ल होती है ना, तो ब्लास्फेमी है। देखिए तो भाईजान हाउ कैन यू एक्चुअली पुट समथिंग इन ए ब्लास्फेमस लेवल, किसी चीज को आप ब्लास्फेमी लेवल के ऊपर रख के उसको कहें नहीं यार दैट इज ओके, हमने इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। ब्लास्फेमी लेवल है भाई, काबिल कत्ल का लेवल है। जी जी मैं आपको जवाब इस्लाम से ही दूंगा। सर जी 4200 बंदा इस वक्त देख रहा है। भाई लोगों स्ट्रीम शेयर करो, मुझे पता थोड़ी लेट हो चुकी है लेकिन स्ट्रीम शेयर करो यार। 4200 सिर्फ देख रहा है यार, दैट्स वेरी स्मॉल नंबर। 4224 देख रहा है, शेयर करो यार, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ब्लास्फेमी है अगर अल्लाह के बारे में नहीं बता दो। जी भाई जी 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 मैं आपको जवाब इस्लाम से ही दूंगा। एडम भाई आपने भी पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त रखे हैं। मैटर ये है कि आप ये तो मानते हैं कि इस्लाम में लिखा ही हुआ है कि भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे आखिरी नबी थे, वो लिखा हुआ है इसमें, मानते हैं आप? आखिरी नबी थे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आखिरी नबी इस्लाम में यही लिखा है। ठीक जी 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 ठीक है ठीक। वैसे भाई एक नबी, एक से मुझे सुन ले, मुझे सोच लेने, नबी यार आखिरी नबी है साजिद या आखिरी रसूल है? क्या लिखा हुआ है कुरान में? नबी के बारे में लिखा है अना खातमुन नबीयीन। खातिमुन नबीयीन, ओके यस 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 खातिमुन, बिल्कुल आखिरी नबी है जी, आखिरी रसूल नहीं है। यस आई एग्री, आखिरी नबी आखिरी रसूल है। ठीक है, नहीं नहीं कुरान में नहीं लिखा रसूल, कुरान में रसूल के बारे में नहीं आया है, खातमुन नबीयीन के मुतालिक आया है, खातमुन रसूल नहीं आया। हाँ आपने सर कुरान की बात की है ना, तो कुरान में सिर्फ खातमुन नबी है, खातमुल रसूल नहीं है। प्लीज मैं आई नीड टू बी वेरी वेरी श्योर जब मैं बात कहूँ ना, तो कुरान में खातमुन नबी है। क्योंकि देखिए सर अहमदिया जो है ना, मुझे उनका भी अकीदे नहीं अहमदिया के बारे में तो मैं बात भी नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। नहीं आप ना करें, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, सुन ले जरा सर। वो इसी वजह से कहते हैं कि वो आखिरी रसूल नहीं है, कुरान में आखिरी रसूल नहीं, आखिरी नबी है। तो रसूल आ सकता है, नबी नहीं आ सकता। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे हर चीज को क्लियर कट रखना है। तो कुरान में सर खातिमुन नबीयीन है, खातिमुर रसूल नहीं है। प्लीज ठीक ठीक, तो ये हमारे आखिरी नबी थे। और अगर हमें इस्लाम फॉलो करना है, देखिए आप नहीं करते हैं, बहुत बहुत बधाई मुबारक आपको, बहुत अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन जो करेंगे मैं करता हूँ, अगर कोई भी कर रहा है, मेरे भाई कोई भी हैं, तो वो हमारे जो आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के कहे मुताबिक, उन्हीं के बताए हुए कुरान के मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है, मानते हैं आप? भाई जो इस्लाम कुरान से सवाल कर रहा हूं मैं आपको, उसी कुरान से सवाल कर रहा हूं ना आपको। अब जो आपने वीडियोस दिखाए
چھوٹے بچوں پہ ایکسپیریمنٹس کی حالانکہ وہ offense to those people. تو یہ جو بھی ہیں یہ سارے پیزا برگر اور کوک پینے والے یہ ہمارے جو بھی اسکالرس ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے اپنے جگہ پہ وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے ان کے فتوے ہوں گے. میں ان سے جو آپ کہتے ہیں نا برابر تو برابر بھی نہیں ڈرتا کہ ان کے بھائی واجب القتل ہے کیا ہے جو ہے سو ہے وہ الگ بات ہے. میں چلوں گا تو اپنے نبی اپنے قرآن اپنے اللہ چلے سر قرآن کے مطابق بتا دیں راستے سر. پہ ہی. قرآن میں سر ٹھیک 4 باتیں اب لکھی اگر ہوئی ہیں میں نے آپ کو بھی دکھایا. اب اگر اب میں وہی باتیں صاف کرتے چلا جا رہا ہوں. تو اگر قرآن میں صاف صاف یہ باتیں اگر لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی اللہ ہے ٹھیک ہے اور اللہ اگر عرش پہ ہے تو عرش پہ ہے پھر اس میں کیا کسی کو ڈاؤٹ تو ہو وہ جو سکتی ہے ایوری ویئر کیوں ہے پھر اللہ میں اگر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایوری ویئر ہے ہاں جی میں اور اس پہ وہ بھی آپ آ کی رہا شارع ہوں. کے تو قریب ہے. جیسے آپ کے یہ اسکالرس ہیں وتھ اگین نو آفینس ٹو دیم ان کے جو اپنے مسائل ہیں وہ مجھے نہیں پتا کیوں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کیوں ان کو کنفیوژن ہو رہی ہے. اگر قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. تو اگر قرآن نے کہا ہے اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں اللہ کہ ہم ان کے بارے میں جانیں وہ کہاں پہ ہیں کیسے رہتے ہیں کیا وہ یا ان کے بارے میں. تو پھر یہ کیوں کہہ سکتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. یہ کہنا ہی ان کا اپنے میں شرک ہے. یہ تو خود کافر ہو گئے. ہم کافر نہیں ہوئے یہ خود کافر ہو گئے جب انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ انہوں نے جب قرآن میں لکھ دیا ہے اپنے بارے میں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں. تو یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں. میں ان کے بارے میں تو آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا اور آئی ایم سوری اگین مطلب یہ کافی چلے پیسے لیکن والے اینڈ آپ امیر قرآن لوگ کے ہیں. بارے میں پورا کر دیں نا سر. ہاں وہ پیسے لے کے تو ہر مولوی جی بولتا ہے اس میں ٹینشن کیا ہے. جی تو اب جو آپ کی بات ہے کہ وہ عرش پہ ٹھیک اب یہ عرش پہ ہے عرش کہ کا نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ہے. میں نے کب منع کیا. عرش کا مطلب آسمان ہوتا ہے نا سر. 100% ہے. دیکھیے اب وہی بات ہے کہ عرش کا مطلب آسمان ہوتا ہے. آسمان کیا چیز ہے آپ بتائیے. آسمان نام کی کوئی چیز سب ہوتی ہے پتہ کیا نہیں سر. اللہ جو میاں ہمیں ایک بتاتے ہیں کہ میں اب جواب لینا کہ نہیں آپ نے جی بتانا تو جی آپ بتا بالکل دیں کوئی بات نہیں. سوری نہیں آپ نہیں ایکسپلین کریں. ایک سیکنڈ ہاں ایڈم میں بھائی آپ یہ بتائیں نا کہ یعنی اس طرح تو صرف اسلام کے اوپر کیوں آپ نے یعنی اٹھایا ہوا ہے کہ سر دیکھیں میں ایکس مسلم ہوں نا اور میرا یہ چینل صرف اور صرف اسلام کے مطابق ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں کسی نہیں. آپ میں نے کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے ہندوؤں کے بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں نہیں کرسچینٹی کے نہیں بارے میں بات کرنی ہے آپ ادھر جا سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. پلیز جائیے. ان کے بارے میں بات نہیں میں کر رہا. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یعنی اس طرح تو ہر انسان مطلب جیسے آپ کہیں کہ گاڈ کہاں ہے یا خدا کہاں ہے تو ہر کسی نہیں کا گاڈ کہاں کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہی دیکھیں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کے گاڈ ہر طرف ہیں اور مطلب یہی کانسیپٹ ہے سب کا. تو پھر اس میں سر یعنی باقی سب میوٹ مطلب کر دیں. ذرا محمد علی سے بات کر لوں میں. باقی سب میوٹ کر لیں. فیڈ بیک آ رہا ہے پلیز. یہ مسٹر ایم کے نام سے جو بھی ہیں جن کا مونوگرام ایم اپنے آپ کو میوٹ کریں. آپ نے میں میوٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو فزیکل میوٹ کا خود کیا. نہیں وہ گرین ایم. اچھا جی اچھا میں نے ان کو خود میوٹ کیا. اچھا یار دیکھیں بات یہ ہے سر کہ جب آپ کسی اور کی کتاب کے اوپر جاتے ہیں نا دین آپ نے اس کتاب کے تمام حجتیں نکال کے لے کے آنی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ ان اٹسیلف. رائٹ ناؤ آپ کو میں قرآن کی حجتیں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ہندوازم کی حجتیں نہیں دے رہا. میں آپ کو کرسچینٹی کی حجتیں نہیں دے رہا. آپ کرسچینٹی کی حجتیں لے کے آئیں گے تو دیکھو اس کے لیے آپ کو تمام اس کی حجتیں لے کے آنی ہے. اس کی تمام ورسز کے اندر سے لے کے آنا ہے. یار کیا کنٹراڈکشن ہے. لیٹس اسیوم کہ there is one contradiction but that's a separate discussion. ٹھیک right ہے. now ہماری جو ڈسکشن ہے it is about اللہ. وہ کہاں ہے. اللہ محمد صاحب کا خدا ہے. رائٹ ہم جی اس جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب تک وہی کلیئر نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی ہاؤ کین وی گو سم ویئر ایلس. کیونکہ دیکھیں محمد صاحب سب سے آخر میں آئے تھے. ان سے پہلے بہت سارے مذہب آ چکے ہوئے تھے. یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں. ان کو ہر چیز کی کلیریفیکیشن دینی تھی کیونکہ انہوں نے کہا باقی سب بدل گئے ہیں. تو ہی ہیز ٹو کلیریفائی ایوری تھنگ. اگر انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا تو وی ہیو اے بگ پرابلم. ہاؤ کین گاڈ سینڈ اے فائنل پروفیٹ اینڈ ڈز ناٹ گیو کلیریفیکیشن. ایک سیکنڈ رکیے گا سر. یہ جو پراؤڈ گشی صاحب ہیں کیا آپ مومن ہیں. مسٹر پراؤڈ گشی جو بھی نام ہے آپ کا یار کشتی پراؤڈ کشتی بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور جواب دیں. اچھا یار میں آپ کو نکالنے لگا اگر آپ 5 سیکنڈ میں جواب نہیں دیں گے بلکہ میں وہ بلاک کر دوں گا اگر آپ جواب نہیں دیں گے فوراً سے پہلے 5 سیکنڈ میں. 5 4 3 گیٹ لاسٹ. اوکے خود نہیں جی سر پلیز محمد علی. ہاں جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن دینی تھی.
تو ٹھیک ہے مطلب No, ہاں please try to comprehend. اوکے محمد صاحب کو ان چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنی تھی جہاں پہ کنفیوژن ہے. ہاں اوکے ٹھیک ہے. تو اوکے. ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن یہ ہے کہ اللہ فزیکلی کہاں ہے. اب آپ یہ آپ کا سوال آج پوری جو چلیں اسٹریم ہے آپ دیکھیں فزیکل کو کچھ بھی نکال دیں. لیٹس اسیوم کہ اللہ صرف نور ہے, نور کو ٹچ نہیں نہ کیا جا سکتا. اٹس ان فزیکل بقول یو. اوکے لیٹس اسیوم اللہ نور ہے, مگر کہاں ہے, کہاں پہ اس کی ایگزسٹنس کہاں پہ ہے وہ بتائیے. دیکھیں اس سے اسٹریم پہ اور بھی سارے لوگ جو پہلے آ کے گئے کہہ رہے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں سب کی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہے بیسکلی نا کہ جو ایوری بڈی دیکھیں سیئنگ ڈفرنٹ تھنگس. نہیں ابھی مجھے پتا تک آپ میرے پاس مولوی کی ویڈیوز ابھی تک کر میرے رہے ہیں. پاس سر 6 ڈفرنٹ ورڈکٹس آئے ہیں. آپ اپنا ورڈکٹ ہاں دے دیں. دیکھیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ علم لا ینفع یا ایسے کر کے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی نالج دیٹ مطلب شاید ڈز ناٹ بینیفٹ. کیونکہ اگر ہم لوگ یہ جان بھی لیں گے کہ فار ایگزامپل کچھ آنسرز ایسے ہیں جو ہمیں آخرت میں ملنے ہیں جیسے جو نیکسٹ لائف میں ملنے ہیں. بھائی جان ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں نہیں نہیں مجھے مولویوں سمجھ آ رہی ہے آپ. نہیں ابھی ہاں میں نے ابھی آپ کو ایسا مولوی دکھائے, وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. نہیں وداؤٹ نوئنگ دس کیوں کوسچن یو آر ناٹ ایون اے امپورٹنٹ مسلم. نہیں کیوں اس پہ جو اسلامک کوئی بھی مسلم یعنی کوئی بھی سو دس از انسان جو اے فولش کوسچن. دس از اے فولش کوسچن. کون سا یہ جو سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے, یہ ایک فولش کوسچن ہے. میرے خیال سے یعنی ہاں یہ مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ کوسچن نہیں جیسے آپ نے سر 2 لیکن جب میرے ایکسٹریم. پاس 2 ہی ورڈکٹ ہیں, ایک بندہ ایک مولوی بولتا ہے ویری امپورٹنٹ کوسچن, دوسرا مولوی بولتا ہے فولش کوسچن. آپ بتا دیں فولش کوسچن ہے یا ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے. نہیں میں مولوی تو نہیں ہوں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فولش تو نہیں ہے, نہیں ڈسریسپیکٹفل نہیں ہو رہا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کوئی بہت بڑا کوئی پرابلمٹک کوسچن نہیں ہے. یعنی مطلب کہ اس کو نہ یعنی دیکھیں اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ ابو دی ہیونز ہیں یا جو بھی, تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم ہیونز کی ڈیفینیشن بھی ہر انسان کی, اگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر, تو کچھ چیزیں مطلب اب پوچھیں گے ہیون اور ہیل کدھر ہیں, تو وہ چیزوں کو بھی ہم آنسرز تھوڑی دے سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے پاس پرابلم پتہ ہے کس چیز میں ہے, میں آپ کو پرابلم اس بتاتا کے ہوں. بارے میں لمیٹڈ نالج ہی ہے ہماری, میں تو اس آپ کے کو اوپر اتنا بڑا کیوں پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. میں آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اگر ہاں جی اللہ ہیونز میں ہے نا اور ارتھ اس کا فٹ سٹول ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں. اور یہ اگر وہ نہیں آئے گا اس کا مطلب میٹافوریکل فٹ سٹول نہیں ہے, یہ لٹرل فٹ سٹول ہے. میٹافوریکل فٹ سٹول پہ میں اوکے کر سکتا ہوں یار اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے اس دنیا کی, ٹھیک ہے, دیٹس اے میٹافوریکل فٹ سٹول. لیکن اگر وہ اس دنیا میں آتا نہیں ہے تو دیٹس اے فزیکل فٹ سٹول. یو نیڈ ٹو کمپریہینڈ دس سچویشن. میٹافوریکل اور فزیکل میں اللہ کو اس دنیا میں آنا چاہیے تھا, کوئی نہ کوئی اوتار بن کے آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اچھا چونکہ اللہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے فزیکل فٹ سٹول ہے. اللہ اس دنیا میں آتا نہیں, اسے جوتے کی مانند سمجھتا ہے اس دنیا کو. اللہ نے دنیا میں کریشن بنائی اور ہمیں وہ جوتے کی مانند سمجھتا ہے. ایسے اللہ کا میں عبادت کروں ہی کیوں, مجھے میرے کو ٹھنڈ, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کی اس بات کو پلیز ادھر ہی تاکہ آپ پھر آگے چلے جائیں گے, پھر بات پیچھے رہ جائے گی. میں بتاتا ہوں, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے یہ کہ اللہ کو کیئر نہیں ہے, کہ اگر اللہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اللہ کو ہماری کیئر نہیں ہے, تو اس کے تو مطلب بہت ساری کیا کہیں گے آپ نے حدیثیں وغیرہ تو بڑی فیمس ہیں, اور ریفرنسز تو جیسے میں بھی بالکل ایک لے مین ہی ہوں, مطلب ریفرنسز تو نہیں آپ میں حدیث بول دیں, اگر ریفرنس ہوگا میں نکال دوں گا. نہیں حدیث وہی کہ اللہ جو ہے وہ اپنے کریشن کو اپنے انسانوں کو 70 ماہوں سے زیادہ اس کی پیار کوئی حدیث آئی نہیں, جائیں. نہیں ہے. یہ بھی بونگی ہے, جس طرح وہ کوڑا نہیں پھینکتی تھی بڈیا, وہ نہیں آج تک ملی, اس طرح 70 ماہ والی حدیث بھی نہیں ملے گی آپ کو. اچھا چلیں, اس کے علاوہ یہ شاید نہ یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے سر. آپ کو کیا بچپن سے کچھ کہانیاں دی ہوئی ہیں جو کہ کہانیاں ہیں ہی نہیں اسلام میں. یہ جو بچپن سے بھائی جو گلی کوچوں میں مولانا ہوتے ہیں نا, چندہ لے کر کے تقریریں کرتے ہیں, وہی یہ سب کہانیاں گڑھ کر کے بتاتے ہیں اور خوب روتے ہیں. وہ کوڑا پھینکنے والی حدیث جو تھی, بڑیا پھینکتی تھی, اور پھر یہ 70 ماہ سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے, یہ سب صرف کہانیاں. بھائی کوئی یہ صحیح اللہ حدیث کی لے جو کر آئے 70 مائیں ہیں نا, پھر اس یہ پر ہے بات ہی ہو. نہیں. یہ کہاں ہے, یہ بھی کہیں نہیں ہے. سر دیکھیں یہی تو بتا رہا ہوں سر, میرا چینل روز یہ بتاتا ہے کہ ایک وہ ورڈکٹ ہے جو کہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے, اور ایک اچھا وہ چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے. ان دونوں میں بہت اختلاف ہے. اور میرے دیکھیں چینل کا پرپس کیا ہے, میرے چینل جیسے کا آپ پرپس یہ نہیں جیسے آپ ہے. جیسے آپ ہے نا, ویسے ہی ایک آپ نے شاید آپ کو پتا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کا,
سر پاکستان میں وش کرتا ہوں وہ بالکل ایسے نہیں ہے، وہ آپ کی طرح ہی، جیسے وہ بھی وہ یہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو کتابوں کی جو انفارمیشن ہے اور وہ مطلب بیسکلی مطلب وہ اور وہ کتابوں کا خدا اور جو ہمیں ٹیچ کی جاتا ہے. چلیں میں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور جی ایگزیکٹلی وہ یہی بھائی انڈیا میں ان سے بڑا بھکت، ان سے بڑا مرید، مجھ سے بڑا مرید کوئی نہیں ان کا. ہاں ایک سیکنڈ مجھے اپنی بات رکھنے دیں پلیز. میں وش کرتا ہوں کہ کبھی محمد علی مرزا میرے ساتھ آ کر ڈسکشن کر لیں. سیریسلی اسپیکنگ، کم از کم وہ بندہ کتاب کے اوپر چلتا ہے، بکس پہ چلتا ہے، حدیثوں کے اوپر چلتا ہے، اور حدیثوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے، قرآن کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے. آئی وش کسی دن وہ میرے بات کر سکے. تو آپ ہیں وش ٹھیک ہے. وہ اوپن لائف اسٹریم نہیں کرتا، ایڈم سر آپ سے کوئی ویڈیوز پھینکتا ہے، وہ اوپن لائف اسٹریم نہیں کرتا. نہیں مطلب آپ وہ ہاں آئی ڈونٹ تھنک وہ ڈیبیٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ اوپن لائف اسٹریم کرے اور اس میں اوپن جس طرح میں اس طرح 3-4 مومن بیٹھے ہوئے آپ لوگ، اور میں اس طرح اوپن جا کے وہاں بیٹھ سکوں، لٹرلی اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کون ہے جو میں سے بات کرے، میں خود جاؤں گا. آئی ول گو مائی سیلف.